نیت، اخلاص، خدا کی رضا اور جنون، یہ کچھ بیماریاں ہیں جو جس کو لگ جائیں تو پھر وہ اس سے باہر بھی نہیں نکلتا اور اس سے نجات بھی حاصل نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کا اجر بہت ہے۔ معاشرے تعمیر ہی اخلاص، نیک نیتی، ایثار، قربانی اور جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی منزل سے عشق، اس کے بغیر تبدیلی آتی نہیں۔ اخوت اب صرف ایک معاشی انٹرونشن نہیں ہے، اس کے سماجی اور اخلاقی پہلو بھی ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک تعمیر وطن کی اور تعمیر معاشرہ کی اور تعمیر سماج کی کوشش بنتی جا رہی ہے۔ دیکھیں نا، جب آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی آج تم لے رہے ہو، کل کو تمہیں دینے والا بننا ہے، تو اب غربت کے خاتمے کے ساتھ ساتھ آپ ایک ایسا ماحول بنا رہے ہو جس میں لوگ ایثار سے کام لیں اور ایک وہ معاشرہ ایک خوبصورت بنیاد فراہم کر رہے ہیں۔ تو یہ جو رضاکاریت پھر اس میں لے آئیں، پھر اس میں دینی جو اقدار کو لے آئیں، اپنی روایت کو لے آئیں اور ان ساری چیزوں سے، تو ڈیولپمنٹ ایک ہولسٹک پرسپیکٹو میں دیکھیں نا، جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کی بہت بات آتی ہے جی، اس میں جو جتنے 12 13 14 چیزیں ہیں، تو یہ ساری کی ساری اخوت کے پلیٹ فارم سے، اس مسجد کے پلیٹ فارم سے لوگوں کے ساتھ مل کے انگیجمنٹ کے بعد، ڈائلاگ کے بعد یہ پوری ہو سکتی ہے۔ فائنینشیل انکلوژن کرنی ہے نا آپ نے، ہر شخص کو آپ نے کیپٹل دینا ہے تاکہ وہ زندہ رہ سکے، تو وہ فائنینشیل انکلوژن کی ایک شکل زکوٰۃ ہے، ایک شکل قرض حسن ہے، اور یہ ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم نے قرض حسن کو انٹروڈیوس کروایا ایز اے سبسٹیچیوٹ ٹو زکوٰۃ اینڈ ایز اے سبسٹیچیوٹ ٹو پروفیٹیبل مائکرو فائنانس، کہ بھئی یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہیں کہ تمہاری تمام تر محنت کا ثمر بھی تمہارا، اور ہم محبت سے تمہیں پیسے دے رہے ہیں بھائی سمجھ کے، اور تم نے ہمیں بارہ ہی پیسہ واپس کرنا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ماڈل کو اگر ہم آگے بڑھائیں تو پھر ہم ایک اچھا انکلوسیو سوسائٹی بنانی ہے نا آپ نے، پولیٹیکل انکلوژن بھی ہو، سوشل انکلوژن بھی ہو، فائنینشیل انکلوژن بھی ہو۔ تو فائنینشیل انکلوژن یہ ہوگی، اور جب فائنینشیل انکلوژن ہو جائے گی نا تو پھر سوشل انکلوژن بھی ہو جائے گی۔ ہمیں اپنے دین سے محبت کر کے اس کو بہترین انداز میں پیش کرنا ہے، یہ تبلیغ ہے۔ بزور شمشیر تو کسی کو آپ مسلمان نہیں بنا سکتے یا عیسائی نہیں بنا سکتے، یہ تو آپ کا بہترین کردار ہے جو کسی کو متاثر کرتا ہے کہ ہاں یہ سچ ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اگر کوئی چرچ میں بیٹھ کے کرنا چاہتا تو وہاں کر لے، کوئی مندر میں کرنا چاہتا، مطلب وہ ریلیجیس انسٹیٹیوشن آپ کو ایک جو ٹرانسپیرنسی، پارٹیسپیشن اور باقی چیزیں دیتا ہے۔ تو اب سندھ کے بعض علاقوں میں تھر پارکر وغیرہ میں اخوت کو بھگوان بینک کہتے ہیں لوگ، کہ بھئی یہ بغیر سود کے جو کام کر رہے ہیں تو بھگوان ہی کر سکتا ہے، یا بھگوان کے جو جگہ پہ بیٹھ کے یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہم نے ایک بہترین تصویر پیش کی ہے اپنے دین کی، کہ ہم انسپیریشن لے رہے ہیں اپنے دین سے، لیکن ہمارا پیغام جیسے رب العالمین ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، تو ہم سب دنیا کے لیے ایک یونیورسل مواخات ہے۔ یہ صرف ہم تو کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں 50% غریب اور 50% امیر مل جائیں، اسی طریقے سے دنیا کے 50% لوگ جو غریب ہیں پوری دنیا کے 8 ارب میں سے، اور 50% جو غریب نہیں ہیں، تو وہ ایک دوسرے سے مل جائیں تو خوبصورت دنیا بن جائے گی۔